اس شخص نے اپنا بیگ پیک کر لیا ہے اور وہ ایک خطرناک سفر کے لیے تیار ہے۔ ابو علی ایک نوجوان فلسطینی پناہ گزین ہیں جن کی پیدائش اور پرورش لبنان میں ہوئی ہے۔ ابو علی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ خطرات کے باوجود انہوں نے ایک کشتی پر اپنی بکنگ کرائی ہے جو غیر قانونی طور پر مہاجرین کو یورپ پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ مجھے یہ ملک چھوڑنا ہے، میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر وہ مجھے قبرص، ترکی یا اٹلی کہیں بھی پہنچنے کے لیے جگہ دیں، مجھے اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، میں بس جانا چاہتا ہوں۔ لبنان کا شدید معاشی بحران یہاں کے بہت سے لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملک میں رہنے والے 3/4 سے زیادہ لوگ غربت کا شکار ہیں۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور پبلک سروسز کی نازک صورتحال ہے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے ملک باقاعدگی سے تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمیں پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ روٹی کی بڑھتی قیمت کو تو چھوڑ ہی دیں، میں پہلے 1500 لبنانی پاؤنڈز میں روٹی خریدتا تھا اور اب دن میں 25,000 اور رات کو 75,000 تک کا خرچ آتا ہے۔ یہاں زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ لبنان میں زیادہ تر فلسطینی ایسے تنگ ریفیوجی کیمپس میں رہتے ہیں جہاں تک لبنانی حکام کے لیے رسائی مشکل ہے۔ یہ اکثر غیر قانونی مہاجرین کے لیے پناہ گاہ اور انسانی اسمگلروں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جو کشتیوں کے غیر قانونی سفر کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابو علی کے سفر کا انتظام کرنے والے اسمگلر نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن ہم نے انہیں فون پر بات کرنے پر آمادہ کر لیا۔ میں ایک اسمگلر ہوں اور میں لبنان سے مہاجرین کی کشتیوں کے سفر کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں بنیادی طور پر فیملیز کو بھیجتا ہوں اور میں فی شخص $7,000 امریکی وصول کرتا ہوں۔ ہر شخص ایک ریلیز فارم پر دستخط کرتا ہے، اس لیے میں کسی کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر کشتی ڈوب بھی گئی تو اس کی ذمہ داری میری نہیں۔ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یورپ جانے کی کوشش میں کتنے خوفناک خطرات شامل ہیں، لیکن تقریباً ہر روز مہاجرین کو لے جانے والی کشتیاں لبنان سے روانہ ہو رہی ہیں۔ مہاجرین ملک چھوڑنے کے لیے موت کا ممکنہ خطرہ مول لے رہے ہیں، لیکن ابو علی کہتے ہیں یہاں رکنا بھی یقینی موت کے برابر ہوگا۔